پانچ کے ٹولے میں اب باجوہ صاحب شامل نہیں ہیں. ابھی سے نہیں ہے یا پہلے سے نہیں تھے. یہ کچھ تبدیلی آج ہم نے دیکھی ہے. پہلے وہ اس تصویر میں وہ تھے 3 تاریخ تک تو تھے. کہتی ہیں تو 5 سے 6 کر دیتے ہیں. سر آپ جتنے مرضی کریں ایک دفعہ بتا دیں کون کون. وقت کے ساتھ پتہ چلتا رہے گا. لیکن وہ نام نہیں لیا آج ان کا. مطلب ہیز آؤٹ. مطلب اب ان سے اتنی جو بات ایک دفعہ کر دی بس کر دی ہے. اس میں آپ جو آج ایک دفعہ بات کی یہ دوبارہ نہیں کریں گے کیونکہ وہ تو آپ بار بار وہی بات کریں گے نا جو آپ کا بیان ہے. یہ سیاسی بات ہے, سیاسی جلسے ہیں, ان میں بات آدمی کرتا ہے. تو انہوں نے بات پہلے بھی کر دی, آج پھر کر دی ہے. اس کو آپ بہت مختلف پہلوؤں سے دیکھ سکتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جہاں پر جو کچھ ہوا ہے ملک کے اندر اس کی بات تو کرنی پڑتی ہے. اسی لیے مجھے تعجب ہوا کہ بھئی وہ نہیں تھے آج. اور آج یہ جو پوری اس میں 2 ججز کا بھی آپ نے اس پورے 5 کے ٹولے کے اندر اضافہ کی تو موجودہ بینچ کے اندر موجود شامل کر دیتے. ان کو بھی شامل جو رہ گئے ان کو بھی شامل کر دیتے. نیو اینڈ دیتے. امپرووڈ ورژن پلیز آپ ہمیں بتائیں وہ جو بھی آپ کا فائنل آؤٹ کم ہوگا. لیکن سر یہ 2 سٹنگ ججز ہیں, ان کا جو موجودہ بینچ یہ کیس سن رہا ہے الیکشن کی تاریخ کے تعین کے حوالے سے, ان کا بھی ذکر کیا. وہ بھی اس 5 کے ٹولے میں. یہ کل پرائم منسٹر صاحب نے بات کی ہے, میں نے تو دیکھی نہیں ہے. میں نے سنا کہ پریس کانفرنس میں انہوں نے بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ میں بطور پی ایم ایل این کے صدر کی بات کر رہا ہوں. اس کو جیسے بھی جس علاقوں میں آپ دیکھتے ہیں, لیکن جو معاملات ہیں, جو کچھ ہوا ہے عدالتوں کے اندر, جو فیصلے ہوئے ہیں, جو یہ آڈیو لیکس بھی آئی ہیں, اس میں بہت سا ابہام ہے اس سارے معاملے میں. اور یہ جوڈیشری پر اچھی طرح ریفلیکٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے, جوڈیشری کے بارے میں بات نہیں ہونی چاہیے. لیکن جب کوئی اور فورم نہیں ہوگا اور ایسے فیصلے ہوں گے جن کے بارے میں قانون دان بھی کوئی اچھی رائے نہ رکھتے ہوں, یا وہ کہیں کوٹ نہ کیے جا سکتے ہوں, یا ان کا بڑا کھلا تضاد ہو آئین اور قانون سے, تو پھر سیاسی پلیٹ فارم کی باتیں ہوتی ہیں. تو چلیں ہم ایک جج کا جن کی تھی وہ obviously اس حوالے سے ایک سیپریٹ ایشو ہے. لیکن جو دوسرے جج صاحب ہیں ان کو بھی آج آپ نے نام ان کا لے لیا. کل پی ایم صاحب نے نام نہیں لیا تھا. آج آپ نے باقاعدہ تصاویر پوری پاور پوائنٹ پریزنٹیشن بنا کے اپنے جلسے کے اندر ایک باقاعدہ کیمپین لانچ کی ہے. جی کیمپین نہیں ہے, نام رکھ دیا سامنے. جو کچھ ہوا ہے فیصلے جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. فیصلے بھی پڑھ لیں نا. ابھی جو موجودہ بینچ ہے اس سے آپ کو خدشات یا توقعات کیا؟ نہیں, موجودہ بینچ جیسے کوئی تعلق نہیں ہے. موجودہ بینچ تو 9 ججز ہیں نا. نہیں, اور انہوں نے تو یہ طے کرنا ہے نا کہ بھئی الیکشن ہونے کب ہونے, کس نے تعین کرنا ہے تاریخ کا. تو ابھی جو خدشات ہیں کہ بھئی اس بینچ میں کیا ایسا فیصلہ آ جائے گا جو پی ایم ایل این کو راس نہیں ہے. آپ تو الیکشن چاہتے ہیں. اس میں راس ہونے والی بات کوئی نہیں ہے. یہ تو 3 انہوں نے ایشوز خود ہی فریم کیے ہیں, سو موٹو نوٹس لیا ہے, اور ایک معاملہ ایک ایسے بینچ سے آیا ہے جس کا اس ایشو سے کوئی تعلق نہیں تھا. جو ایشو ان کے سامنے آیا تھا اس کا اس سے تعلق نہیں تھا. انہوں نے اس کو سو موٹو کے لیے ریفر کر دیا, ایک مختلف چیز کو. ایک بڑی عجیب سی بات ہے. بہرحال کر دیا, اس کو چیف جسٹس صاحب نے قبول کر لیا اور سو موٹو رکھ دیا. 3 سوال رکھ دیے کہ تاریخ کا تعین کون کرے گا, اور الیکشن کمیشن کا رول کیا ہے, اور حکومتی ادارے ان کو کیسے سپورٹ کریں گے. یہ انہوں نے 3 سوال رکھے ہیں. آج 4تھا سوال بھی ایڈ ہو گیا, جو ججز کی اپنی جو وہاں پر کامنٹس آئے جو بینچ کے اندر. ویسے وہ ٹیکنیکلی شاید پتہ نہیں ریٹرن آرڈر آئے گا تو معلوم ہوگا. نہیں, بینچ کے اندر نہیں, وہ رکھ دیا گیا ہے. بینچ کے اندر جو سوالات اٹھے ججز نے خود اٹھائے ریمارکس تھے, تو وہ پھر اس کو ایڈ کیا گیا. 4تھا سوال کہ جو تحلیل ہوئی تھی اسمبلیاں, کیا وہ درست ہوئی تھیں یا نہیں ہوئی تھیں. تو پھر یہ معاملہ وہیں پر جا رہا ہے جو ماضی میں بھی ہوا کہ آپ نے ایک طرح سے آئین کو ری رائٹ کر دیا, اس کی ایسی تشریح کی جس کا ایک بڑا کھلا تضاد تھا آئین کی اسپرٹ سے. تو بہرحال لیکن باسی صاحب سوال تو 3 جو ہیں وہ بڑے پرٹیننٹ ہیں. چلیں میری پرابلم یہ ہے کہ بھئی یہ ساری نوبت نہ آتی اگر سیاستدان بیٹھ کر اپنے بات خود طے کر لیتے نا, اپنے معاملات خود طے کر لیتے. اب کس نے آئینی اختیار کس کے پاس ہے, کس نے تاریخ دینی ہے, یہ لکھا ہوا ہے آئین کے اندر. وہ ایک جو ہے دوسرے کی کو کیچ کرا رہا ہے, دوسرا تیسرے کو کیچ کرا رہا ہے, پھر معاملہ عدالت میں آ رہا ہے, پھر وہاں سے واپس جا رہا ہے. سمپل بات ہے, اس کو ہم طے کیوں نہیں کر پائے؟ جی یہ کر لیتے تو بہتر تھا. خرابی ساری وہیں سے پیدا ہوئی جس طرح آپ نے پنجاب اسمبلی کو ڈیزالو کیا, یعنی اس کو جو آپ نے بحال کیا تھا کہ آپ نے کہا جی وہ ووٹیں کاؤنٹ ہی نہیں ہوں گی. وہاں سے سارا معاملہ شروع ہوا, پھر تحلیل کر دی گئی. اب تحلیل کی جو اسپرٹ ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے اسمبلیوں سے ملک میں سیاست کھیلنی ہے, آپ نے اسمبلی توڑنا کھیلنا ہے,
یہ ملک کے معاملہ حق میں سر نہیں یہ انٹینٹ اور بات ہے، لیگلی کیا ایک وزیر اعلیٰ کے پاس یہ استحقاق ہے کہ وہ اسمبلی توڑے؟ وہ توڑ سکتا ہے. اس کی اب عدالت تشریح کرے گی کہ آپ توڑ سکتے ہیں کس مقصد کے لیے. اگر میں کل اقتدار میں اسمبلی توڑ دوں، مقصد اس کا مقصد ہونا چاہیے نا. عوام نے تو آپ کو ووٹ دیا تھا ہمارے مسائل حل کریں. جس نہج پر آج ملک ہے، کیا آپ اسمبلیاں تحلیل ہونے کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ یہ سوالات اٹھتے ہیں نا. آپ ذمہ داری کا ثبوت نہیں دیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری کا ثبوت نہیں ہے اسمبلی توڑنے میں. آپ کے آئین بھی آپ کے حق میں ہو، قانون بھی آپ کے حق میں ہو. عمل وہ ہوتا ہے جس کا کوئی مقصد ہو، جو ملک کے مفاد میں سر ہو. تو آئین میں پروویژن رکھی ہے، تو کوئی نہ کوئی اس طرح کے ایشو کے اندر اگر سی ایم کے پاس اجازت ہے تو اس میں ساتھ اگر کوالیفائز لگا دیتے نا کہ اس وجہ پہ اسمبلی توڑ سکتے، اس وجہ پہ اسمبلی توڑ سکتے، یہ شرائط کے تحت اسمبلی توڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے، وہ دیکھیں وہ نہیں ہے نا. ہر چیز لکھی نہیں جاتی آئین کے اندر. آئین ایک اسپرٹ میں ہوتا ہے، اور اسپرٹ کی بنیادی جو اس کی بنیاد ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ عوام کے مفاد میں، ملک کے مفاد میں کام کریں گے. تو جب آپ اسمبلی اس طرح تحلیل کرنی شروع کر دیں تو پھر پرابلم پیدا سر پھر یہ تو بڑا پرابلمیٹک ہو جائے گا نا. وہ جو تحریک عدم اعتماد آئی اگین، پھر اس پہ سوال ہوں گے. پھر تو یہ بھی ہے کہ پھر 2018 کے الیکشن کے اوپر آپ کے تحفظات ہیں، وہ اسمبلیاں بنی کیسے؟ یہ تو پھر ہر چیز پہ انٹرپریٹیشن پہ ہوگی نا. ابھی جو موجودہ کرائسس ہے، بالکل ٹھیک بات ہے، اس ملک میں بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ سچ بولنا چاہیے. میں اگریمنٹ میں ہوں آپ کے ساتھ. اس ایشو سے آگے کیسے بڑھنا ہے؟ اس آئینی اختیار آپ کے نزدیک تاریخ مقرر کرنے کا ہے کس کے پاس؟ الیکشن کمیشن کے پاس، گورنرز کے پاس، یا پھر کورٹ آئے اور ہمیں تشریح کر کے بتائے اور پھر ہم اپنی ذمہ داری نبھائیں؟ ہاں، یہ اب عدالت ہی کرے گا. انہوں نے یہ بنیادی سوال رکھ دی ہیں اور یہ اچھا ایک دفعہ تشریح ہو جائے گی. یعنی سیاستدانوں نے کہا کہ ہم نہیں کرنا چاہتے. جی، سیاستدانوں نے ذمہ داری کا ثبوت نہیں دیا اور اس معاملے میں اپنے آپ کو ڈالا، تو اب اس کی تشریح ہو جائے گی تو بات ختم ہو جائے گی. صحیح. اچھا، آج مریم بی بی نے جو ججز کے حوالے سے گفتگو کی، obviously پی ایم ایل این کا ایک ہسٹری ہے. سافٹ ٹارگٹ ہے، اس وجہ سے آپ کو مزاحمتی بیانیہ چاہیے ہے، الیکشن کے اندر جانا ہے. ظاہر سی بات ہے جو مزاحمت والی آپ کی کیمپین تھی وہ مریم بی بڑے اچھے طریقے سے اس میں اس کو سمبلائز بھی کرتی ہیں، بیکاز اٹس ایزیئر کہ بھئی یہ ہم کر سکیں. مزاحمتی ان کے خلاف کیمپین چلانا آسان ہے. نہیں، سافٹ ٹارگٹ صرف سیاستدان ہوتا ہے. سافٹ ٹارگٹ وہ ہوتا ہے جس کو عوام الیکٹ کریں ملک چلانے کے لیے، اور آپ اس کو 10,000 درہم کی فیس نہ لینے پر تاحیات نااہل کر دیں. یہ ہوتا ہے سافٹ ٹارگٹ. پھر آپ اس کو سیاست سے نکال دیں، پھر آپ اس کو ججز کو بلیک میل کر کے الیکشن کے دوران اس کو سزا دے دیں. یہ ہوتا ہے سافٹ ٹارگٹ. اب اس کے بارے میں بات تو کسی دن تو کرنی پڑے گی. بالکل ٹھیک بات. اب وہ بات ہو گئی ہے. یہ حرف عام ہے، یہ کوئی ایسی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. یہ باتیں چل رہی ہیں، نہیں ہونی چاہیے. میں بالکل اس کا سب سے بڑا حامی ہوں کہ ہم سب کو اپنے عمل سے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم آئین اور قانون کے مطابق چلیں گے. بدقسمتی سے جو عدالتی فیصلے ہوئے ہیں جن کا بے پناہ اثر ملک کی سیاست، ملک کی معیشت اور ملک کے حالات پر ہوا ہے، اب ان کے بارے میں بات کی گئی ہے، جلسے میں کی گئی ہے. آپ اس سے اتفاق کریں یا نہ کریں، یہ آپ کی رائے ہے.